ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے معاشرے کی طرف ایک نظر دوڑائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی بربادی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں فساد اور جو ہے وہ ایک زوال کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے۔ اگر اب ہم غور سے دیکھیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی، اور ہم اس کو اگر نوٹس لیں گے تو یہ بات بہت آسان ہے، بہت سادہ ہے۔ ایک معاشرہ جو چلتا ہے وہ مختلف قسم کے ضابطوں اور اخلاقیات اور قانون پہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں، انسان سے نکلتی ہے انسانیت، اور انسانیت کو جب آپ پرموٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی قاعدے بنائیں، کوئی ضابطے بنائیں، کوئی قانون بنائیں۔ پھر ریاست آ جاتی ہے اور ریاست مختلف قوانین بناتی ہے۔ پھر انسان کے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے، وہ ہے اس کا مذہب۔ مذہب جو ہوتا ہے یہ مکمل ایک کوڈ آف لائف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہندوؤں کا مذہب ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہندو کوئی ایسے لوگ ہیں، ہندوؤں کا ایک مذہب ہے، ان کا ایک کوڈ آف لائف ہے۔ اسی طرح ہمارے برادر ہیں، جیوز کا پورا مذہب ہے اور وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ کرسچن ہیں، پارسی ہیں، تو اسی طرح ہم مسلمان ہیں اور ہمارا پورا کوڈ آف لائف جو ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور اس میں ہر چیز جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دور میں انسان جو تھا وہ پیدائش کے بعد مختلف بیماریوں اور مختلف حرکتوں اور مختلف قسم کے اس سے جو ہے نا انسان مر جاتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقا کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، اور ایک کثیر تعداد میں پیغمبر آتے اور انسان کی رہنمائی کرتے، انسان کو برائی کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے۔ بہت سارے پیغمبر آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا، تو پھر بہت سے بڑے پیغمبر آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اور ان کتابیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیں تاکہ وہ ان کتابوں سے رہنمائی کریں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور پھر ہمارے آخری اور نبیوں کا ایک طویل سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی ڈکلیئر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا جو سلسلہ آنے کا وہ ختم ہو گیا، اور ان کے اوپر جو ہے نبوت ختم ہو گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہدایت، ایک راستہ، ایک رہنمائی، ایک علم کا خزانہ، ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے ہمیں ایک مکمل کوڈ آف لائف دے دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان سے رہنمائی نہیں لے رہے ہیں، اور ہم تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ زوال پذیر ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی بڑھ رہی ہے، ہمارے معاشرے میں لاقانونیت بڑھ رہی ہے، ہمارے معاشرے میں غربت بڑھ رہی ہے، ہمارے معاشرے میں ہر چیز خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جرائم بہت سارے ہیں۔ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کو اغوا کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کوئی شراب نوشی کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے۔ بہت سارے جرائم ہیں، بہت زیادہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم غور سے مائکرو سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی تباہی و بربادی کا جو پوائنٹ ہے وہ ان دو ایشوز کے اوپر ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے، اور تمام تباہی و بربادی جو ہے نا جھوٹ کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ اور دوسرا جو بڑا اہم پرابلم ہے وہ ہے چوری۔ جھوٹ اور چوری کی بنیاد پر ایک مسلم معاشرہ جو کہ پاکستان کا معاشرہ ہے، جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا، اور جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کی زندگی ایک مشعل ہے، ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پاس قرآن شریف ہے، علم ہے، بے تحاشا چیزیں ہیں جس سے ہم رہنمائی۔ لیکن جب معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ غافل ہیں، ہم بالکل غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، لاپرواہ ہیں، ہم قرآن شریف سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں، رہنمائی حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بنیادی اصول جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، ہمارا اسلام جو ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ہمیں اچھی اور فلاح کی زندگی اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں پوری ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے، جس سے انسان لمبی عمر پاتا ہے اور آگے کی آخرت کی زندگی بھی سنوارتا ہے اور دنیاوی زندگی، اور وہ چیز ہے جھوٹ اور چوری۔
پاکستان میں جو اس وقت زوال پذیری ہو رہی ہے وہ ان دو چیزوں کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں پورے معاشرے میں ہر آدمی جھوٹ بول کر عارضی فائدے لے رہا ہے، کوئی اپنی جو ہے نا جیبیں بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنا گھر بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اقتدار کے نشے جو ہے اقتدار کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی قومی دولت لوٹ رہا ہے، کوئی بجلی چوری کر رہا ہے، کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر کے پیسہ حاصل کرنے کے لیے چوری کر رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ جھوٹ اور چوری جو ہے ہمارے معاشرے کو تباہ برباد کر رہے ہیں، زوال آ رہا ہے، انسان کا دشمن ہو رہا ہے، لا قانونیت بڑھ رہی ہے، ویلیوز ختم ہو رہی ہیں، لوگ قرآن شریف سے رہنمائی نہیں لے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کو حدیث مبارکہ سے رہنمائی نہیں لے رہے ہیں، اور رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ حق سچ کی تمیز ختم ہو رہی ہے، رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اخلاقی بے راہ روی چل رہی ہے، رزلٹ یہ نکل رہا ہے لا قانونیت بڑھ رہی ہے، چور بازاری کا بازار گرم ہو رہا ہے، ہر آدمی مال بنانے پہ لگا ہوا ہے، چاہے وہ حرام کا مال ہو، چوری کا مال ہو، لوٹ مار کا مال ہو، اسے مال چاہیے۔ وہ بھول گیا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے سخت منع کیا ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پیر کاٹا جائے گا، اور جھوٹ بولنے والے کو سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن ہم لوگ بالکل فراموش کر کے، اور یہ تمام ہمارا پاکستان کا معاشرہ اس وقت، ہمارے قومی لیڈر ہیں وہ اس پریکٹس میں مصروف پائے جاتے ہیں، ہمارے کاروباری حضرات اس پریکٹس میں بہت زیادہ مصروف ہیں، اور ہم عام آدمی بھی یہی چیزیں کر رہے ہیں، کوئی بتانے والا سوچنے والا نہیں ہے۔ اگر ذرا سا غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم اپنی تباہی کے راستے خود بنا رہے ہیں، اور اگر غور کریں گے تو ہم اپنا راستہ روک لیں گے، جھوٹ سے باز آ جائیں گے، چوری چکاری سے باز آ جائیں گے، معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ فلاح آئے گی، معاشرہ ترقی کرے گا، ہر آدمی کو اس کا حق ملے گا، اور پاکستان کا معاشرہ جو کہ ایک مقدس ہے، یہاں پاکستان پاک لوگوں کی زمین ہے، پاکستان نبی کریم کی امتی لوگوں کا ملک ہے، پاکستان قرآن اور حدیث اور ایک اللہ کو ماننے والا ہے۔ لیکن آپ معاشرے کو پھر کے دیکھ لیں، نہ تو آپ کو خوف خدا نظر آتا ہے، نہ کہیں قرآن شریف نظر آتا ہے، اور نہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سے جو ہمیں سبق سیکھا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ غفلت ہے، اس کی وجہ نادانی ہے، اس کی وجہ حرص ہے، اس کی وجہ لالچ ہے، اس کی وجہ جھوٹ سے شروع ہونے والی وہ کہانی ہے جو ختم نہیں ہو رہی، اس کی وجہ ریس سے چوری چکاری کی وہ بیماری ہے جو کہ ہمیں عارضی فائدہ دے رہی ہے لیکن ہمارے معاشرے کو اور ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک سچے انسان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کا ریویو کریں، اور ان تمام برائیوں سے جو کہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں لیکن ان کا بگاڑ، ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، جس سے معاشرہ تباہ برباد ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان کو غور کریں گے تو یقینی طور پہ ہمیں کچھ مدد ملے گی، رہنمائی ملے گی۔ اگر ہم جھوٹ بولنا یا چوریاں کرنا بند کر دیں گے تو ہمارا معاشرہ ایک عظیم معاشرہ بن جائے گا۔ وہ جو دوسرے جرائم ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا، قتل کرنا، فراڈ، جوا، شراب، اس کی ریشو کم ہے، یقین کریں، اور اس کا امپیکٹ بھی کم ہے۔ اگر کوئی شخص شراب پی رہا ہے یا جوا کھیل رہا ہے یا قتل و غارت میں حصہ لے رہا ہے تو وہ 8-10% بنتے ہیں، یعنی کہ 8-10% کی ریشو گو کہ زیادہ ہی ہے۔ اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم دوسرے اسلامی معاشروں میں دیکھتے ہیں وہاں جرائم کی شرح ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن پاکستان میں اس کی شرح جو ہے 8-10-12-13% پہ گئی ہوئی ہے، جبکہ جھوٹ اور چوری کی ریشو 90% پہ پہنچ گئی ہے، کیونکہ ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان ایز اے معاشرہ، ایز اے ملک، کنٹری تباہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس ملک چلانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم ہر جگہ چوری اور جھوٹ سے کام لے کر چل چلاؤ پالیسی اختیار کر رہے ہیں، جس کا رزلٹ یقینی طور پہ آنے والے دنوں پہ ہمارے لیے اور مشکلات بڑھیں گی، ہمارے ملک کے لیے مشکلات بڑھیں گی، ہماری زندگی جو ہے وہ جو ہے تکلیفوں اور اس کا جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں گے تو ہم انشاءاللہ سبق بھی حاصل کریں گے اور اپنی زندگی میں اپنے اندر اصلاح بھی کریں گے، اور آئندہ ان برائیوں سے بچیں گے تو ہم فلاح حاصل کریں گے، اور قرآن شریف سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بھی بنا سکتے ہیں۔
امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہوگا. غور کیجئے گا, غور کر کے ذرا دیکھیے گا کہ یہ بات کہاں تک درست ہے, اور اگر درست ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا ہم پر لازم ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.